ہمارے معاشرے میں نے آپ سے عرض کی کسی بندے کے خلاف اپنی دشمنی نکالنے کا آسان طریقہ یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دو. سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو معلوم ہے فوٹو شاپ کے ذریعے کسی کی تصویر کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے, چلا دیا جائے. ویڈیو ایڈیٹنگ اپنے عروج پر ہے, کسی کی ویڈیو کو کسی کے ساتھ ملا دیا جائے, کسی کے چہرے کو کٹ کر کے کسی دوسرے کے چہرے کو لگا دیا جائے اور اس کے بعد آگے بڑھا دیا جائے. اب کسی بندے کے پاس کسی شخص کے متعلق کوئی ویڈیو آتی ہے اور وہ شخص دیندار, مذہبی, اللہ اس کے رسول کا خوف رکھنے والا ہے, تو پھر سوشل میڈیا سے آنے والی اس خبر کے متعلق کیا احکامات ہوں گے؟ جبکہ اگر کوئی انسان, کوئی مسلمان, کوئی بندہ مومن اور نیک پرہیزگار متقی بھی کسی شخص کے بارے میں, کسی مرد یا عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے زنا کرتے دیکھا ہے, کوئی شخص دیندار مذہبی آگے کہے کہ میں نے اس مرد کو اس عورت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زنا کر رہا تھا, شریعت مطہرہ اس ایک بندے کی بات کو قبول نہیں کرتی, اس کو 4 گواہ لانے کا حکم ہے. 4 گواہ لا سکے تو ٹھیک, اگر 4 گواہ نہ ہوں اس کے پاس تو پھر کیا کرے؟ پھر کافر خاموش رہے. ہاں, ان سے بتا دے کہ مجھے یہ چیز معلوم ہے, تم پر توبہ لازم ہے. اور اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں, ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ, قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ نہ لا سکے تو کوڑے مارے جائیں گے. کس کو؟ اس متقی و پرہیزگار کو جس نے کسی بندے پر, کسی انسان پر زنا کا یا بدکاری کا الزام لگایا. تو ایک متقی پرہیزگار بندہ کسی کے بارے میں کہے تو شریعت اتنی احتیاط بتاتی ہے, اور دوسری جانب سوشل میڈیا پر آنے والی کسی بھی ویڈیو پر اپنا عقیدہ بنا لیا جائے, سوشل میڈیا پر آنے والی کسی بھی بات پر اپنا نظریہ بنا لیا جائے. میں تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گا, یہ بہت بڑا طوفان ہے. پچھلے دنوں ایک مسجد کے امام صاحب کو اس لیے زد و کوب کیا گیا کہ ان کے خلاف لوگوں میں یہ بات تھی کہ انہوں نے کوئی منفی کام کیا ہے. امام صاحب کا کہنا ہے کہ آپ ثبوت پیش کیجئے, جو شرعاً سزا بنتی ہے میں اس کو قبول کروں گا. کمنٹ نہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے سنا ہے لوگوں کا یہ کہنا. آپ لوگوں کو لے کر کے آئیے, لوگوں سے پوچھا گیا کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا. ہاں, کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, خدا کی قسم ایسے 20 معاملات نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب تحقیق میں جاؤ تو ہر بندہ یہ کہتا ہے میں نے سنا ہے, میں نے سنا ہے, میں نے سنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. اس مسجد کے امام صاحب نے پھر اپنا رد عمل یہ دیا کہ انہوں نے مسجد سے ریزائن کر دیا اور کہا میں اس مسجد میں ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا, میرے خلاف اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں کمیٹی سے اور دیگر لوگوں سے کہوں گا اس معاملے کی تحقیق کرو, مفتیان کرام بٹھاؤں, اگر میری غلطی ہے تو جو اس کی سزا بنتی ہے میں بھگتنے کو تیار ہوں, لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے تو کمیٹی کے افراد یا وہ لوگ جو امام صاحب کے خلاف یہ محاذ بنا رہے ہیں ان پر شرعاً کیا حکم لگے گا یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, ان پر حکم شرع نافذ کی جائے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو کسی بندے نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ 4 گواہوں کا, یار اب کوئی بندہ گواہ لے کر آئے گا کسی کو زنا کرتا دیکھ کر کے, تو کہا یہی تو انسانیت کی تعظیم ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے اور آپ کے پاس گواہ نہیں, اب خاموش نہ ہو, سوشل بائیکاٹ کرو, اس کو بتا دو کہ یہ گناہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے. لیکن آپ لوگوں کے سامنے پرچار اور لوگوں کے سامنے اعلان اور لوگوں کے سامنے واویلا اور لوگوں کے سامنے اس کی 6 مگویاں شروع کرنے پر اگر آپ آمادہ ہوتے ہیں اور آپ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو آپ پر 80 کوڑے لگیں گے. اور یہ یاد رکھیے, اگر ایک متقی پرہیزگار بندے کی گواہی ایسے قابل قبول نہیں ہے تو ویڈیوز یا سوشل میڈیا پر آنے والی باتیں کیسے قابل قبول ہوں گی؟ جبکہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے معاملے میں آپ جانتے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. اس لیے وہ تمام لوگ شریعت کے دامن کو تھامے, دیندار اور مذہبی طبقے کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اس لحاظ سے بھی کیا جا رہا کہ ان کے خلاف کچھ اس طرح کی ویڈیو, اس طرح کی چیزیں وائرل کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی جس امام کے بھی جب نماز پڑھ رہے ہیں اتنا پارسا ہے, اس امام کے تو یہ حرکتیں, اگر شرعی تقاضے پورے ہیں تو جو سزا ہونی چاہیے وہ بالکل ملنی چاہیے. جیسے ہم نے رمضان شریف میں بیان کیا تھا کہ بعض ایک مسجد کا, ایک مدرسے کا معاملہ آیا, کسی معتکف سے دوران اعتکاف کچھ معاملات ہوئے, تو اگر یہ بات واقعی حقیقت ہے اور گواہان موجود ہیں تو بالکل شرعاً سزا بنتی ہے, سزا دی جائے گی اس کو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ کرنے والے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے ڈرائیں کہ جہاں پر ایک گواہ ہو لیکن وہ 4 مزید 3 مزید پیش نہ کر سکے, 80 کوڑے لگیں.
दुनिया में कोड़े तो नहीं लग रहे, तो क्या आखिरत के अजाब से बच जाओगे? अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। फिर अगर कोई ऐसे दीनदार और मजहबी तबके के खिलाफ, मजहबी तबके की हिमायत में कोई बंदा खड़ा होता है, कहता है जी शरई गवाही तो नहीं है, कोई वीडियो की गवाही, कोई पिक्चर्स की गवाही या एक फासिक मौलिन की बातें ये काबिल कबूल तो नहीं है, तो लोग ये कहते हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये जानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बदकारों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम शरीयत का मसला बयान कर रहे हैं और ये हमारा ऑन एयर मसला जाता है। अगर किसी बंदे को इस मसले से इख्तलाफ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, उनसे रुजू किया जाए और शरई रहनुमाई ली जाए और जो फतवा हो वो जारी किया जाए।